جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. جناب والا آج جیسا کہ بحث ہو رہی ہے ٹڈی دل اور ہمارے زراعت اور اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں، جناب والا میرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد بلکہ ڈویژن فیصل آباد، یہ ٹڈی دل کا جو مسئلہ ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس مسئلہ سے اور اس مشکل سے ایک دفعہ بڑے وسیع پیمانے پر دوچار ہو چکے ہیں. میرے ضلع کی 2 مین تحصیلیں بلکہ تانلیاں والا، جڑاں والا اور سمندری تحصیل، یہ بھی جو ہیں بڑی زراعت کے لحاظ سے انتہائی اہم تحصیلیں ہیں. اور جو یہ پہلی کھیپ ٹڈی دل کی آئی تو جو اضلاع ابتدائی طور پہ متاثر ہوئے ان میں یہ ہماری تحصیلیں اور ہمارے فیصل آباد ڈویژن کے جو اضلاع ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. جناب ڈپٹی اسپیکر، آج انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارا ذمہ دار طبقہ، ہماری زراعت جو کہ ہمارے ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، 2 سال ہونے کو ہیں ہماری حکومت حسب روایت اپنے غیر سنجیدہ رویے پر قائم ہے اور ذمہ داروں کی طرف اور ان کے مسائل کی طرف اس کی توجہ بارہا دفعہ جو ہے وہ مبذول کروائی، لیکن حکومت نان ایشوز میں پھنسی ہوئی ہے اور جو ذمہ ملک کے اصل مسائل ہیں ان کی طرف ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. فخر امام صاحب انتہائی شریف اور زیرک انسان ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ جو اس وقت ذمہ داروں کے مسائل ہیں ان کی اگر نشاندہی کی جاتی ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ پالیسی میٹرز ہیں. جناب والا پالیسی میٹر نہیں ہے، یہ ہمارا ایوان بااختیار ہے، حکومت بااختیار ہے. اگر وہ ذمہ داروں کے لیے کوئی اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فیصلہ کرنا چاہے، ان کو فائدہ پہنچانا چاہے جناب ڈپٹی اسپیکر، تو حکومت وقت کے پاس ایسا کون سا اختیار ہے جو نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ گندم پر بات ہو رہی تھی، میرے ایوان میں کچھ ممبران بات کر رہے تھے. آج 1300-1350 روپے گن پوائنٹ پر لوگوں کے گھروں میں ریڈ کر کے، لوگوں کے اوپر مقدمات قائم کر کے، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ FIR چاک کروا کے، ان کے گھروں سے اور ان کے گھروں کے وہ کیا کہتے ہیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے ان کے سٹور ہیں، جب ذمہ داروں نے اپنے صرف 1 سال کی گندم محفوظ کرنی ہوتی ہے، گن پوائنٹ پر اور ان پر FIR چاک کر کے ان سے ہم گندم جو ہے وہ ہماری حکومت وقت اور جو خاص طور پر پنجاب صوبہ میں ہو رہا ہے، آپ کے حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے ممبران، ان لوگوں نے بھی اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے اور نشاندہی کی ہے. لیکن کیا وجہ ہے آج بھی ہمارے ملک میں اور بالکل ہمارے صوبہ میں جو گنے کا گرور ہے وہ پیمنٹ کے لیے ترس رہا ہے؟ لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر، ہماری حکومت اور ہمارے وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں گندم کے چور بیٹھے ہوئے ہیں، گنے اور چینی کے چور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے ذمہ دار اور کسان کو اس کا معاوضہ بھی آج تک مل نہیں پایا.
آج جو ہماری زرعی زمینیں ہیں وہ ساری کی ساری زرعی بینک والے تو ان کو پلج کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی کمرشل بینک جو ہے وہ زرعی زمین کو جو ہے وہ گارنٹی کے طور پر رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جو زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے جناب ڈپٹی اسپیکر، اس کے یہ حالات ہیں کہ ہم اپنی ایگریکلچر لینڈ کو بینک کی گارنٹی کے طور پر بھی نہیں رکھ سکتے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اگرچہ بہت دیر کے بعد آپ نے وقت دیا، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک عزیز کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ کرے، لیکن آج کرونا کی وبا تو ایک طرف 7 ملکوں کی سرحدیں کراس کر کے ٹڈی دل ہمارے ملک میں پہنچی، اور آج ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ ہم نے 2 جہاز لے لیے ہیں اور ہمارے پاس پائلٹس نہیں ہیں۔ کیا پائلٹس پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں لیے جا سکتے؟ جو لوگ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں وہ ٹرینر کیا خود سپرے وہ ہم ان پائلٹس کو جو ہے وہ ہائر کر کے ان کے ذریعے نہیں کروا سکتے؟ جناب والا، جو متاثر ہوئے ہیں ذرا مجھے بتائیے کہ گورنمنٹ نے ان کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہے سبسڈی کے لیے، کہ جو ہم سپرے تو کر رہے ہیں لیکن جن کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں وہ کس حکومت کے پاس جائیں؟ آج یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے۔ آج آپ کے سامنے صوبہ بلوچستان کے ذمہ دار، صوبہ بلوچستان کے ممبران بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے چلا رہے تھے کہ ان کے لوگوں کو کوٹا نہیں مل رہا۔ میرا تعلق پنجاب سے ہے، لیکن میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ کم از کم آج آپ ایک مسند پہ بیٹھے ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کو بھی ان کے حقوق ضرور دلوائیں۔ جناب اسپیکر، انتہائی معذرت کے ساتھ آج ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے، میں کوئی سیاسی پیرائے میں یہ بات نہیں کر رہا، آج ہمیں اس بات کی ہماری حکومت کو فکر رہتی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف نوٹس کون سا جاری کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو جھوٹ کا جھانسا دے کر گرفتار کون سے کیس میں کرنا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی بھی فکر رہتی ہے کہ نواز شریف نے اپنی فیملی کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا کپ پیا یا کافی کا کپ پیا، لیکن جو ذمہ دار ہمارے ادھر ایک ایک روٹی کو ترس رہے ہیں، عوام بھوکی مر رہی ہے، مہنگائی آسمان کو باتیں کر رہی ہے، لیکن ان ایشوز پر ہماری حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہماری حکومت تیار نہیں ہے، لیکن اگر وزیر اعظم امریکہ میں جا کر تقریر کرے تو اس کو یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ نواز شریف جیل میں ایئر کنڈیشن استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ افسوسناک صورتحال ہے جناب اسپیکر۔ بہت شکریہ۔ لیکن جناب اسپیکر، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ضرور یہ حکومت بڑے شوق کے ساتھ اپوزیشن کے اوپر اور بالخصوص ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائے، لیکن خدا را اس عوام کی طرف بھی توجہ کرے جن کے پاس آج روزگار نہیں رہا، جو آج اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب کھاد آدھی قیمت پر ملتی تھی، جو اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب تیل سستا ہوا کرتا تھا، وہ اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب زمینداروں کے قرضے معاف کر دیے۔ جی میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب، مختصراً آپ بیان کریں۔ میں صرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے کہ لابی میں ڈسپوزیبل گلاسز نہیں ہیں اور ٹیشو پیپرز بھی نہیں ہیں، اور پینے کے لیے پانی کا جو مناسب انتظام، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ شیشے کے گلاس جو ہیں یہ وائرس کیریئرز ہوتے ہیں، یہ نوٹ کیا جائے۔ مہربانی کر کے بالکل مہربانی۔ صحیح ہے جی مولانا چترالی صاحب جلدی سے 1 منٹ میں بات کریں، میں اس کے بعد اجلاس۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں ایک اہم امر کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں۔ میرے بہن نے بھی اس کا آخری نقطہ جو تھا وہ یہی تھا
کہ دور دراز علاقوں میں کوہستان کا انہوں نے ذکر کیا، اس طرح چترال ہے، یہاں نیٹ کا مسئلہ ہے، اور جو آن لائن اسباق پڑھائے جاتے ہیں اس میں ابھی میں گیا تھا تو ملکوں کا جو علاقہ ہے تحصیل ملکوں اپر چترال کا، وہاں نوجوان آئے تھے، اس میں پی ٹی آئی کے نوجوان پہ وائس پریزیڈنٹ اس میں شامل تھا اس ضلع کا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اب طلباء جو ہیں ان کا سال ضائع ہو گیا، دوسرے علاقوں میں لوگ نیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہم یہاں نیٹ نہیں چلا سکتے۔ جناب اسپیکر، وہاں پی ٹی سی ایل کا کیا یو فون کا بھی ہے، ٹیلی نار کا بھی ہے، ہم مجبوراً آخر میں اس کی بائیکاٹ ہی کریں گے، اور ان کو یعنی پشاور میں دفتر میں گیا وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوئی، یہاں اسلام آباد دفتر میں گیا وہاں بھی سنوائی نہیں ہوئی، تو میں وزیر جو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپر چترال، مولکھو، مستوچ اور یہ تورکھو، یہ جگہ جو ہیں یہاں کے طلباء انتہائی مجبور ہیں اور ان کے آن لائن جو اسباق ہیں اس میں وہ حصہ نہیں لے سکتے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے ان کے لیے خصوصی آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام ہوگا، بہت آسان۔ جی علی محمد خان صاحب۔